बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पंजाब में अदम एतमाद का जो मामला है वो इंतहाई दिलचस्प हो गया है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने हमज़ा शहबाज से मुलाकात की है और हमज़ा शहबाज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नवाज शरीफ ने हमज़ा शहबाज को कॉल करके जब टास्क दिया कि आपने हर हाल में पंजाब असम्बली को बचाना है, क्योंकि अब इनको फिक्र लाहक हो गई है कि इमरान खान अगर पंजाब असम्बली तहलील कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं और उसके बावजूद हम जनरल इलेक्शन ना भी करवाएं, हम कोई बहाना करें, इलेक्शन कमीशन को हम इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, तो इमरान खान दो सूबों को दोबारा 5 साल के लिए ले जाएगा। तो फिर अगर पंजाब इमरान खान के पास होगा तो वफाक तो फिर अब भी ये जो लेके बैठे हैं उसकी भी कोई हैसियत तो नहीं है। असल चीज़ तो पंजाब है, सारे इख्तियारात, सारे जो चीज़ें हैं वो पंजाब देखता है। ये खौफ है। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी का पैगाम भी हमजा शहबाज तक पहुंचाया गया है कि आप जो खामोश होकर सोए हुए हैं, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपने आगे बढ़ना है, तो आप आसिफ जरदारी ये चाहते हैं, आप बेसिकली हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। और मैंने आपको बताया था कि उनको शट अप कॉल मिल चुकी है कि आपने जो करना था कर लिया है, अब इन चीज़ों को मजीद ख़राब न करें। चूंकि आसिफ जरदारी अब ये चाहते हैं कि हर हाल में आसिफ जरदारी चाहते हैं मुझे सिंध असम्बली 6 महीने 8 महीने जो रह गए हैं, मैं जितना और खून निचोड़ सकता हूं मुझे निचोड़ने का मौका दिया जाए और मेरा बेटा बतौर वजीर खारजा, जिसका कभी भी इलेक्ट होकर वजीर खारजा या वजीर आजम बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, चले वो भी 8 महीने और दौरे कर ले। और वो आपको पता है 6-7 माह में वो बैरून मुल्क ज्यादा रहा है और पाकिस्तान में कम दिन रहा है, और वो अब भी यही चाहते हैं। बहरहाल जो हमजा शहबाज के साथ मुलाकात हुई है उसके बाद अता तारड़ और जो पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारा कुछ वाजे कर दिया है कि इनके बस की बात नहीं है। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से हमने बात की तो उसमें भी मजीद पेशरफ्त हुई है मुस्लिम लीग नून के, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ इमरान खान पर जो कातलाना हमला किया गया था, और ये इमरान खान पर कातलाना हमला किया गया था जो कातलों की जानिब से 3 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना था, और इमरान खान ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था और जिन पर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और फिर जेआईटी इमरान खान ने अपनी मर्जी की बनाई थी, तो इन्होंने फेडरल जो सर्विस ट्राइब्यूनल है उसके जरिए गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल करवा दिया, और जिस बुनियाद पर फिर वो काम भी रुक गया। लेकिन जो नवीद गिरफ्तार है उसको मजीद 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया है, जेआईटी के हवाले कर दिया है। पहले उनका रिमांड मंजूर हुआ था, आज उनको रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था, और मजीद जो रिमांड है वो अदालत ने मंजूर कर लिया है नवीद का, और साथ उस नवीद के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, और ये गैर कानूनी असलहा का मुकदमा है जो दर्ज किया गया है, और ये अलग से एक मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुलजम के खिलाफ। अब उसमें जो आगे पेशरफ्त होनी है वो तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसा कुछ हो और कोई ऐसा मामला सामने आए, लेकिन हकीकत ये है कि इन सारे के सारे मामलात में अगर जो नई कमान है वो अगर इसमें असल जिम्मेदारान को सजा नहीं दिलवाती तो फिर बहुत सारे सवालात उठेंगे और बहुत उम्मीदें हैं, और पूरी कौम बहुत खैर खा है अपने इदारों की। पूरी कौम ये चाहती है कि हमारे इदारे सुरखरू हों अवाम की नज़र में। बहुत नुकसान पहुंचाया गया है हमारे इदारों को, बहुत नुकसान पहुंचाया गया है पूरी रियासत को और अवाम को। अब क्योंकि जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी होगा वो कभी खुश नहीं होगा उसके इदारे को नुकसान पहुंचे, वो कभी खुश नहीं होगा कि उसकी रियासत को नुकसान पहुंचे या उसके लोगों को नुकसान पहुंचे। इस वजह से तमाम लोग दुआ गो हैं कि ये मामलात बेहतर तरीके से हल हों, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयत थी और इलेक्शन कमीशन की जो जानिबदारी है वो दिन ब दिन आया होती जा रही है। और ये बाकियात हैं उनकी जो आज चले गए हैं, उनकी बाकियात में से हैं 2 केसेस थे, उनके पास 2 अपीलें थी। राना सनाउल्लाह को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना हुआ था और इमरान खान को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना हुआ था। इमरान खान को जो जुर्माना हुआ वो करक का इलेक्शन था, इमरान खान वहां पे नहीं गए थे, खुद नहीं गए थे, और वहां पर एक एमपीए ने तकरीर की थी और जलसे का ऐलान भी किया था। बाद में इमरान खान नहीं जा सके थे। जहां पर इमरान खान बतौर कैंडिडेट जा नहीं सके, इलेक्शन के दिनों में जलसा नहीं कर सके, इलेक्शन डे को वो वहां पर नहीं गए, उस पर जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 30,000 जुर्माना आयद हुआ था उसको बरकरार रखा है इलेक्शन कमीशन ने अपील में। जबकि राना सनाउल्लाह ना सिर्फ वो वहां पर जाता है, राना सनाउल्लाह वहां पर जाके सारी कंपेन करता है, वहां मसाजिद में ऐलान करवाए जाते हैं, राना सनाउल्लाह वहां जाके तकरीरें करता है, सब कुछ नजर आ रहा होता है,
لیکن اس رانا ثناءاللہ کا جرمانہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان میں اتنی بھی جرت نہیں ہے، ان میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں رہی کہ عمران خان جو 8 الیکشن لڑتا ہے اور 7 جیت کے دکھاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ رانا ثناءاللہ جو ہارا ہوا 2018 میں الیکشن، اس کو بعد میں انہوں نے ہی جتوایا تھا، جو گئے ہیں اور ان کو جگہ دی تھی، وہ ٹھیک ہیں، وہ درست ہیں، ان کی اپیل منظور کر لی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، لیکن ساتھ ہی عمران خان کی جو ہے اپیل ہے 30,000 جرمانے کے خلاف، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور 30,000 روپے جرمانہ برقرار رکھا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی، لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ دن بدن چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف حمزہ شہباز نے اجلاس بلایا تھا، بیسیکلی عدم اعتماد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس تو 162 لوگ ہیں، ان کے تو لوگ ہی پورے نہیں ہیں، اور آج سارا دن لاہور ہائی کورٹ میں ان کے وکلا رہے کہ ہمارا وہ جو کیس ہے جس پر لارجر بینچ بننا ہے، پہلے انہوں نے اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا الیکشن چیلنج کیا اور کہا کہ جی جو اسپیکر ہے اس کا الیکشن درست نہیں ہو، سبطان خان اسپیکر بنے، اس الیکشن کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ وہ ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس کیس ابھی پینڈنگ تھا کہ ایک اور انہوں نے کیس درج کر دیا کہ ہمارے 18 لوگوں کو جو معطل کیا گیا تھا ان کو بحال کیا جائے، یہ اسپیکر کی جانب سے معطل کیا گیا تھا۔ 16 اپریل کو غنڈہ گردی کرنے، بدماشی کرنے اور اسمبلی میں توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں 15 اجلاسوں کے لیے معطل کیا گیا تھا ان 18 ممبران اسمبلی کو، جس کا اختیار ہے اسپیکر کے پاس، اور اسپیکر کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، لاہور ہائی کورٹ نے اس پر معاملہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کو بھجوا دیا کہ پہلے بھی اسپیکر کا بھی معاملہ، یہ بھی معاملہ، تو اس کے اوپر کوئی لارجر بینچ بنا دیا جائے، 3 رکنی بینچ ہو اور وہ اس کو سنیں۔ اب یہ آج سارا دن وہاں کوشش کرتے رہے ہیں کہ لارجر بینچ بن جائے، اور لارجر بینچ میں ہمارے جو 18 لوگ معطل ہیں، ہم اس کا جو اسپیکر کا فیصلہ ہے کم از کم اس کو معطل کروا لیں، وہ معطل ہونے کے بعد پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، تو ہمارے جو لوگ موجود ہیں 180 یا 79 وہ پورے ہو جائیں گے، باقی پھر ہم کچھ اور جگاڑ لگائیں گے۔ آصف زرداری جگاڑیا ہے اور یہ بیسیکلی تو فراڈیے ہیں، تو یہ فراڈ کر کے، دھوکہ دہی کر کے، خرید و فروخت کر کے ان کو لگتا ہے، یا یہ کہتے ہیں بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں گے نا، ایک طرف 191 لوگ ہیں، ایک طرف 189 لوگ ہیں، تو یہ کہتے ہیں بارگیننگ میں آ جائیں گے۔ اب ان کا ہائی کورٹ نے ان کی بات نہیں سنی، رجسٹرار صاحب نے ان کی بات نہیں سنی، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کسی طریقے سے ہمارے کیس فکس ہو جائیں، ابھی فی الحال یہ کیس مقرر ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ کل پرسوں اور اگلے ہفتے آج کامیاب ہو جائیں، لیکن فی الحال ان کو نو بول دیا گیا۔ اب جب وہ نو بولا گیا، وہیں پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ذمہ لگایا گیا تھا اور احسن بھون صاحب کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حمزہ شہباز کی ریویو پیٹیشن پینڈنگ پڑی ہے، آپ اس میں کوئی سی ایم فائل کریں ارلی ہیئرنگ کی فار دی فکسیشن آف دی کیس۔ اس پر بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ ابھی وہ سی ایم نہیں لگ سکتی، ریکارڈنگ ریفرنس کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو عدالت نے آج فائنل سماعت کر لی ہے، فیصلہ محفوظ کیا ہے، تو آنریبل جو بینچ ہے وہ مصروف ہے اور وہ ابھی اس کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں سن سکتا۔ اب ان کو سارے حالات کا پتہ ہے، نواز شریف کی طرف سے کال کی گئی اور نواز شریف کی جانب سے نواز شریف نے حمزہ شہباز کو یہ نہیں کہا کہ عدم اعتماد لایا جائے، نواز شریف نے کہا کہ یہ جو فارورڈ بلاک ہے اس کو بچائیں، آپ ایکٹیو ہو جائیں، جو آپ کے ناراض لوگ ہیں ان کو منائیں، ان کو بلائیں، ان کو لالچ دیں، ان کو آپ وفاقی حکومت کے فنڈز دلوائیں، کچھ کریں، لیکن آپ ان لوگوں کو جو، کیونکہ اب ان کو خطرہ کس چیز سے ہے، یہ جو آصف زرداری آیا ہوا ہے نا، اس کو اپنی وفاقی حکومت کا خطرہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جس دن صدر پاکستان نے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ دیا، اس دن شہباز شریف 172 بندہ پورا نہیں کر سکیں گے، اس بات کا ان کو اندازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ نواز شریف کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا جی کہ ہم نے ٹاسک دے دیا حمزہ شہباز کو۔ حمزہ شہباز کیا کرے گا؟ حمزہ شہباز کے پاس 162 لوگ ہیں، باقی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، قانونی، وہ عدالتوں میں پینڈنگ پڑی ہیں، وہ عدالتوں نے کرنا ہے، وہ حمزہ شہباز نے تو کرنا نہیں ہے۔ آج جب جو ملاقات ہوئی ہے اور یہ حسن مرتضیٰ گئے ہیں آصف زرداری کا پیغام لے کر حمزہ شہباز کے پاس، حتیٰ کہ آصف زرداری لاہور ہوتے ہوئے بھی حمزہ شہباز سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، حسن مرتضیٰ کو بھیجا، حسن مرتضیٰ اور حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو ایم پی اے شازی عابد بھی تھیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جو نون لیگ کے ہیں عطا تارڑ بھی موجود تھے، اور حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پی ٹی اے کی پارلیمانی پارٹی مختلف شکل اختیار کر چکی ہے، پیپلز پارٹی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہے، پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کرو،
یہ نہیں کہتے ہم یہ حکومت گرائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ حکومت کرو لیکن اسمبلیاں تحلیل نہ کرو۔ ان کو پتہ ہے اپنی اوقات کا کہ وہ روک نہیں سکتے، وہ یہ حکومت گرا نہیں سکتے۔ جو حکومت گرا نہیں سکتے وہ اسمبلیاں کیا بچائیں گے؟ کہتے ہیں یہ پہلی اپوزیشن ہے جو کہہ رہی ہے خدا کے لیے حکومت کرو۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ یہ وہ جمہوریت ہے کہ اعظم سواتی پر انہوں نے 50 مقدمات اسی جمہوری صوبے میں کیے ہیں۔ کہتے ہیں جمہوریت کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی، اور جو چور دروازے سے آتے ہیں وہ اسی راستے سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آج کون سے ایسے حالات ہیں کہ حکومت اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہی ہے، جبکہ عطا تارڑ نے کہا کہ ہم بہت سے حکومتی اراکین بھی اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے۔ عدم اعتماد سے متعلق امور پر مشاورت ہم نے کی ہے۔ آصف زرداری کی ہدایت پر وفد نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ سب کی رائے ہے اسمبلی آئینی مدت پوری کرے۔ آئندہ لاہ عمل کا اعلان 2 روز تک ہوگا۔ مطلب کہ ابھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے یہ کسی فیصلے پہ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ آج ملاقات کے بعد اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ لاہ عمل کا جو اعلان ہے وہ 2 روز بعد ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی حمزہ شہباز نے ملاقاتیں شروع کی ہوئی ہیں اور جو ممبران جا رہے ہیں ان سے وہاں پر ہی نو کانفیڈنس موشن پر سگنیچر لیے جا رہے ہیں۔ لے لیں آپ سگنیچر، کیا کریں گے آپ؟ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ریکوزیشن جمع کروا دیتے ہیں، قرارداد آپ جمع کروا دیتے ہیں 20% جو ممبران ہیں، تو اس کے بعد 3 دن کے بعد تو آپ کو ووٹنگ کروانی پڑے گی۔ اسپیکر پی ٹی آئی کا بیٹھا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کے اراکین سے ہماری گزارش ہے کہ جی آپ مہربانی کریں اور آپ اس عمران خان کی موو کا ساتھ نہ دیں۔ اب یہ ترلے کریں گے، ہائی کورٹ کی منتیں کریں گے، سپریم کورٹ کی منتیں کریں گے، اس کے علاوہ یہ اسمبلی نہیں بچا سکتے، اور آج ان کو ناکامی اٹھانا پڑی ہے ہائی کورٹ سے بھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔